بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بزم سخن میں سہیل زرار خلش کا آداب قبول کیجیے۔ دوستو، دسمبر جاتا دسمبر، سال ختم ہو رہا ہے۔ لوگوں نے اپنے اپنے جو آرزویں اور امیدیں اس سال سے لگائی تھیں، بہت سے لوگوں کی وہ آرزویں، وہ امیدیں ان حالات میں، ان سچویشن میں جو اس وقت موسمی تبدیلیاں آئیں، جو اس وقت دنیا بھر میں ایک وبا کا عالم رہا، اس نے سب کو جھنجھوڑ دیا، سب کچھ روک دیا، سب کو گھروں پہ بٹھا دیا، اور سب اپنی اپنی اور اپنے اہل خانہ کی سلامتی کی دعائیں کرتے رہے۔ یہ سال ہم سب کو بہت کچھ دے کر جا رہا ہے، بہت کچھ لے کر جا رہا ہے، بہت کچھ سوچنے پہ بھی مجبور کر رہا ہے۔ یہ اس سال کا اسلام چینل اردو سے بزم سخن کا آخری پروگرام ہوگا، تو ہم نے سوچا کہ کیوں نہ پاکستان کے دل لاہور سے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی جائے جو ہر امور پر، خاص کر کے ادبی حوالوں سے جتنی بھی ہم بات کریں، وہ اس پر عبور رکھتی ہیں۔ ماشاءاللہ افسانہ نگار بھی ہیں، شاعری بھی کرتی ہیں، اردو اور پنجابی میں شاعری کرتی ہیں، ڈرامہ رائٹر ہیں، بہت اچھے ڈرامے لکھ چکی ہیں، افسانے بہت زبردست انہوں نے لکھے ہیں، ناول ان کے بہت اچھے آئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ جو آج کل ایک نئی چیز بہت عام ہو رہی ہے، بہت زیادہ جو دیکھنے کو مل رہی ہے، وہ ویب سیریز ہیں، اس پر بھی انہوں نے کام کیا ہے۔ پاکستان میں یہ ایک نئی چیز تھی اور اس کو انہوں نے لے کر چلا، یہ اس پہ کام کر چکی ہیں۔ بہت اچھے اچھے ان کے ناولز آ چکے ہیں، جس میں ابد کا کنارہ، متاع جاں، تعویذ، اسیر ذات، ان کا افسانوں کا مجموعہ آ چکا ہے۔ ڈرامے بہت خوبصورت یقیناً نظروں سے گزرے ہوں گے۔ تیرے پہلو میں، سہیلیاں تم بھی کہو، تیرے پیار کے بھروسے، کرچیاں، تیرے عشق میں، اپنی کہانی کیسے کہیں، سائیاں وے، عشق میں کافر، اور متعدد ٹیلی فلمز انہوں نے کی ہیں۔ پی ٹی وی میں 14 اگست کے لیے جو خصوصی کھیل تھا، وہ بھی انہوں نے بہت شاندار پیش کیا۔ تو بہت کام ہے ان حالات میں، جب کہ لوگ محدود ہوتے جا رہے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو وسعت دی، مختلف فیلڈز میں انہوں نے کام کیا۔ آج کی میری مہمان ہے، پاکستان کے دل لاہور سے میرے ساتھ شامل ہیں محترمہ دلشاد نسیم صاحبہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں نسیم سب سے صاحبہ؟ پہلے ٹھیک تو ٹھاک ہے؟ خیریت سے ہیں؟ جی شکریہ بہت۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کروں گی کہ آپ نے اتنی خوبصورت باتیں کی ہیں میرے لیے کہ میں نے اتنا کیا کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ ابھی تو لگتا ہے کہ سفر شروع ہوا ہے زندگی کا، نہیں اور بالکل، آپ چل رہے ہیں اتنا کام کر رہی ہیں ادب کے حوالے سے، اور آپ کی چیزیں جو سامنے آ رہی ہیں، منظر عام پہ آ رہی ہیں۔ دیکھیں، ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی وقت لگتا ہے، لیکن اس مختصر سے وقت میں بھی اگر کسی نے اتنا کام کیا ہے تو ضرور اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ آپ بتائیے، آپ سے کیونکہ ہماری گفتگو اس وقت جو ہو رہی ہے، ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، ہم سب بیٹھے ہیں، بات کر جی رہے ہیں، جی بہت سے لوگ آپ سے بہت سی باتیں کرنا چاہتے ہیں، بہت سے لوگ بہت سی باتیں سننا چاہتے ہیں۔ تو جی ہمارا جی ہمیشہ ایک سوال ہوتا ہے اور اس کا جواب عموماً کیونکہ شخصیات سے متعلق ہوتا ہے، مختلف حوالوں سے پوچھا جاتا ہے کہ ہر شخص کے اندر کوئی نہ کوئی ذوق و شوق کی تمنا ہوتی ہے۔ ایک شخص جو ہے وہ کھلاڑی بننا چاہتا ہے، ایک شخص جو ہے وہ ڈاکٹر بننا چاہتا ہے، ایک شخص انجینئر بننا چاہتا ہے۔ تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ شاعر و ادیب بننے کی بھی خواہش و تمنا ہوتی ہے تو لوگ شاعر و ادیب بن جاتے ہیں، یا یہ خدا داد صلاحیت ہی ہے؟ یہ صلاحیت ہوتی ہے، جس طرح ایک ہیرا ہوتا ہے۔ ہیرا تو ہیرا ہے، لیکن جب آپ اس کو تراش لیتے ہیں تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ تو شاعر اور ادیب ان بلٹ ہوتے ہیں، یہ ہوتے ہیں۔ پھر آپ کی محنت، آپ کا مطالعہ اس کی نوک پلک سنوارتا ہے، اس کو سجاتا صحیح۔ ہے، اس کو بناتا ہے، آپ کو ہیرا بناتا ہے، آپ کو کندن بناتا ہے۔ یہ اندر ہوتی ہیں، یہ بنتے نہیں ہیں۔ ہاں البتہ کچھ لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہیں، تو کوشش کرنے والوں کی اور جو خداداد ہوتے ہیں ان میں ایک فرق آپ کو واضح نظر آئے گا۔ اور میں بھی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں تھوڑا تھوڑا سا آپ کو ٹیکنیک کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے ڈرامہ رائٹنگ ہے، یہ ایک ٹیکنیکل فیلڈ ہے، اس کو آپ کو سمجھنا سیکھنا پڑے گا۔ اور جی جیسے کالم نگاری ہے، وہ الگ میڈیا ہے۔ صحیح۔ باقی آپ ایک کہانی تو لکھ سکتے ہیں، کہانی لکھ کے آپ نے دے دی، مگر آپ نے اس میں سے جذبات کیسے پرونے ہیں، خوبصورت لفظوں کو کیسے آپ نے بننا ہے، اور اپنا میسج کیسے کنوے کرنا ہے،
یہ سب کچھ آپ کو مطالعہ بتاتا ہے، آپ سیکھنا پڑتا ہے اس کو. لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ ادیب اور شاعر ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ابھر کر سامنے آتے ہیں. آپ نے بہت اچھی بات کی. آپ نے ڈرامہ ایک بڑا متنازع اور متنوع جس کو کہیں گے نا، بالکل منفرد ایک انداز ہوتا ہے. ڈرامہ ہر کوئی نہیں جاتا اس طرف. شاعر تو بن جاتے ہیں، سارا نگاری کر لیتے ہیں. تو ڈرامے کی فیلڈ مشکل فیلڈ تھی، کیوں چنی آپ نے؟ کوئی خاص وجہ تھی؟ نہیں نہیں، بالکل ایسی کوئی اس کی خاص وجہ نہیں تھی. یہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے انعام و اکرام کی طرح یہ بھی مجھے انعام ملا کہ میں خود بخود اس کی طرف آتی چلی گئی. مطلب یوں سمجھے کہ جب میں ڈرامے کی طرف آئی ہوں، پاکستان میں بہت چند نام تھے جو ڈرامہ لکھ رہے تھے. بجیا لکھ رہی تھی، سیما غزل لکھ رہی تھی، حسینہ معین لکھ رہی تھی، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا نام نمایاں ہوا تھا جو ڈرامہ لکھ رہا ہو باقاعدہ. تو لاہور میں سے تو کوئی بھی نہیں تھا. پھر مجھے آفر ہوئی کہ آپ ڈرامہ لکھیں گی تو ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کریں. بس میں گئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ بھئی یہ موضوع ہے، آپ اس پہ لکھ دیجیے. پھر یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ڈرامہ سیکھنے کا عمل ہے. میں چونکہ ناول نگار اور افسانہ نگار تھی تو میرے تو ڈائلاگ بھی آدھے آدھے صفحے کی ہوا کرتے تھے، اور ڈرامہ جو ہے وہ اس کا متحمل ہی نہیں ہوتا اتنے لمبے لمبے ڈائلاگس کا. تو وہ پھر ٹریم کرنا آ گیا، ڈائلاگس کو سجانا سنوارنا. بس ابھی بھی سیکھ رہی ہوں، یہ نہیں میں کہتی کہ مجھے آ گیا ہے. آپ نے ڈرامے کی بات کی. پاکستان ڈرامہ، اردو ڈرامہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس نے اردو جاننے والے چاہے دنیا کے کسی بھی گوشے میں موجود ہوں، ہر دور میں ان کو جھنجھوڑا، ان کو اپنی طرف متاثر کیا، راغب کیا اپنی طرف. ہم نے کیسے کیسے شاہکار ڈرامے ترتیب دیے ایک زمانے میں. پی ٹی وی کے دور میں ہم نے بہت کچھ ہوا. اس کے بعد بھی بہت اچھے اچھے ڈرامے سامنے آئے. لیکن پھر ایسا کیا ہوا کہ ہماری آڈینس کو پڑوسی ملک کے ڈراموں کی طرف دیکھنا پڑا اور اس طرف ہمیں جھکنا پڑا، جبکہ ان کا ڈرامہ، وہ ہمارا ڈرامہ فالو کرتے تھے لیکن ہمیں ان کا ڈرامہ فالو کرنا پڑا؟ ایسا کیا ہوا؟ اصل میں نا دیکھیں، یہ تبدیلیاں تو زندگی کا حصہ ہے نا. وقت کے ساتھ ساتھ ہم بہت کچھ تبدیل کرتے چلے جاتے ہیں، اور انسان تو ہے ہی یہ ٹھہرا ہوا نہیں ہے. کیا کہنا چاہیے کہ اس کو چینج اچھا لگتا ہے. اچھا، ہم جب کر رہے تھے ہم سیدھے سادے سے کہانیاں بیان کر رہے ہیں، گھر میں جو بھی ایک سمجھے کہ بہت زیادہ سمپل میک اپ، عام سا لباس. انڈیا نے حملہ کیا، اس طرح سے ہمارے گھروں میں گھس گیا. اس نے اصل میں میڈیا کی طاقت کو آزمایا، ہتھیار بنا کے ہمارے گھروں میں گھس گیا. اس نے دیکھا کہ زیادہ کون سے لوگ ہیں جو ٹی وی دیکھتے ہیں. اس کی ریسرچ تھی کہ وہ کون لوگ دیکھ رہے ہیں. تو اس نے دیکھا کہ اچھا خواتین دیکھ رہی ہیں. اچھا، خواتین میں بھی کون سا طبقہ زیادہ دیکھ رہا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ ہم اکثر وہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور بڑا ایڈمائر کر رہے ہوتے ہیں جو ہم کر نہیں پاتے. اب ورنہ تو اب دیکھیں نا کہ کہاں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی خاتون ہے وہ سو رہی ہے تو بھی سولہ سنگھار کیے ہوئے ہے، اور پورے اپنے ہتھیاروں سے، یعنی کہ چوڑیاں، مہندیاں اور یہ سب کچھ کر آ کے سنگھار بھی ہے، ساتھ اس کے زیورات بھی ہیں. ایسا نہیں ہوتا. لیکن تو کیا ایسا تھا کہ ہماری آڈینس واقعی یہ دیکھنا چاہتی تھی؟ دیکھنا نہیں چاہتی تھی. فینٹیسی ورلڈ ہے نا، فینٹیسی ہے. اب فینٹیسی میں آپ لے کے جا رہے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آس پاس سے نکل گئے، آپ اس کے لپسٹک کے شیڈ میں پھنس گئے، آپ ان کی ساڑیوں میں پھنس گئے، آپ ان کی جھالوں میں پھنس گئے. آپ نے وہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ جو ہے وہ اپنے جو آس پاس ہمارے کوئی چھوٹی موٹی کوئی پرابلمس ہوں گی یا جو بھی میسج، لیکن آپ دیکھیں نا اس کا نقصان کتنا ہوا ہے. اس کا نقصان کیا ہوا کہ ہمارے بازاروں میں کمکم ساڑی آ گئی. ہمارے بازاروں میں ان کے نام کے جو کہ یہاں پہ نہیں ہوتا. یہ تو چلیے، ہم نے کہا کہ کسی بھی تہذیب کی یلغار ہو سکتی ہے، بیرون ملک سے ہوئی یا جو بھی کچھ ہوا، ہمارے یہاں بھی کنٹرول ہوا، بہت کچھ تبدیلیاں آئیں. لیکن آج بھی جو ہم ڈرامہ دیکھتے ہیں وہ پاکستان کے جو عمومی مزاج ہے، جو حقیقت ہے، اس سے بہت دور ہے. یعنی کہ ہم جو دکھا رہے ہیں ڈرامے کے اندر، ایک اگر ہم مزاح کی طرف بات کریں، چلے میں پہلے اس پہ تھوڑی سی بات کرتا ہوں، آپ سے شاعری بھی سننی ہے. میں اگر مزاحیہ ڈراموں کی طرف میں آؤں، میں دیکھتا ہوں کہ 4 ایپیسوڈ 4 ڈرامے چل رہے ہیں
اور چاروں کا مزاج ایک جیسا ہے. ایک گھر میں 2 میاں بیوی ہیں, میاں فارغ آدمی ہیں, بیوی کام کرتی ہیں. یہ مزاج ہے ہمارے یہاں کا. اور یہ اس کا مزہ ہے. دوسرا رنگ اور یہ اس ہے کہ پہ ہم جناب ہنسنے کی وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں, نکھٹو لوگ ہیں. ہنسانے کی بھی اور یہ ہنسنے کیا ہم کی پروموٹ کوشش کر کرتے رہے ہیں؟ ہیں. ہاں یہ دیکھیں نا, اب عجیب انہوں نے یہ ایک رویہ بنا لیا. اچھا اگر ایک ڈرامہ اس پہ ہٹ ہو گیا ہے, اس پیٹرن پہ ہٹ ہو گیا ہے, تو ان لوگوں نے سوچا کہ اب سارے ڈرامے اس پہ ہٹ ہوں گے. یہ ایک مزاج بنا دیا. اچھا, اور ہمارے پاس ہنسنے کا مواد اتنا کم ہے کہ ہم اس کو غنیمت سمجھ کے دیکھ لیتے ہیں. آپ بالکل یقین صحیح کریں بات کہ کہی آپ نے. جی ایک خاص طبقہ ہے, مطلب خاص طبقہ کیا, ایک خاص ایج کی ہاں بات کروں گی کہ اس کے بعد یہ سب چیزیں نہیں دیکھی جاتی. ہاں بچے ہیں, ہنس رہے ہیں, یا آپ نے بھی تھوڑا سا بیٹھ کے دیکھ لیا, دو ایک کہہ کے لگا لیا, وہ بھی کئی دفعہ تو غصہ ہی آتا ہے کہ کیا دکھا رہے ہیں اور ہم کیا دیکھ رہے ہیں. لیکن ہمارے پاس چستہ مزاح نہیں بن رہا. آنگن ٹیڑھا کی مثال, اس سے بڑی خوبصورت مثال کوئی نہیں ہو سکتی. بے کہ شک آنگن بے ٹیڑھا شک. حالات حاضرہ, اور اتنے اچھے آرٹسٹ بشرا تھی, شکیل صاحب تھے, اور سلیم ناصر مرور تھے, ارشد صاحب, دردانہ, انہوں نے سجایا ہوا تھا. یہ 5-6 بے لوگ شک. تھے اور پوری کہانی سجائی ہوئی تھی ان لوگوں نے, اور ہم ہر آج بھی اگر ہم جملے سے دیکھتے ہیں ہنستے تھے. تعلیم انور صاحب نے بالغہ اتنا خوبصورت, یا آنگن ٹیڑھا, جی ہاں تو اچھا بہت اس کو بہترین. ڈرامے کو تھوڑا سا ہم مختصر کرتے ہیں ہم, اور دوسری طرف بھی چلتے ہیں. جی ڈرامے کا رنگ جی تو ہم نے دیکھا, ڈرامے پہ گفتگو تو ہم ظاہر ہے ایک ہمارا لمبا ٹاپک ہے. آپ نے شاعری کی اردو میں, پنجابی میں, تو جی جی. کیا افسانہ نگار تھیں آپ؟ افسانے لکھتی تھیں شروع میں پہلے, یا پہلے شاعری کی آپ نے؟ کس طرف آپ پہلے آئیں؟ میں پہلے افسانے لکھتی تھی, اچھا. افسانے لکھے, اس کے بعد شاعری میں نے پہلے تو سمجھے کہ ایسے ہی اپنا تک بندی کرتی تھی, آزاد نظم کہہ لیں, کچھ بھی ایسا. پھر پابند نظم کہنے کے لیے مجھے محنت کرنا پڑی, اس کے عروج جاننا, اس کے اوزان کا خیال رکھنا, اس کے لیے پھر مجھے تھوڑی محنت کرنا پڑی. اور ایون دین میں کہوں گی کہ آپ نے, جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ شاعری ہمارے اندر ہوتی ہے, مگر ہم نے اس کو نکھارنا ہوتا ہے, ہمیں اپنا میڈیم سیٹ کرنا ہے. ہم آزاد کرنا چاہتے ہیں, مسلسل نظم ہے, یہ کیا ہے, جو بھی اس کے بہت ساری, اس کی بھی آپ جانتے ہیں کہ حیتیں ہیں کہ ہم کون کون سی جگہ پہ ہم اپنے آپ کو فٹ رکھ سکتے ہیں. صحیح. بہت ساری جہد تو ہم نہیں کر اچھا, سکتے, ہمارے یہاں لیکن کچھ جس فرمائشیں بھی ہیں ماشاءاللہ پہلے سے. جیسے میں نے تذکرہ کیا کہ آپ پنجابی میں بھی شعر سناتی ہیں, جی اشعار جی ہیں جی آپ ہاں سناتی ہیں, جی تو میں چاہوں گا کہ اگر ہم جی آپ کی شاعری کی ابتدا کسی پنجابی کلام سے کریں تو کیسا رہے گا؟ کیونکہ جی, ہمارے ضرور ناظرین ضرور اور سنا سامعین سکتے ہیں, سننا چاہیں گے. بالکل, کیوں نہیں. جی شاد. ایک 2-3 چھوٹا سا قطعہ ہے کہ ماپیا باز کی جینا ساڈا, واہ. ماپیا باز کی جینا ساڈا, کی عیداں کی شبراتاں, ہاں, واہ. عید رو کی رو شروعات. لنگے او ویلے بھی, ہاں رو رو لنگے او ویلے بھی, جڑے ہاں, آئے نال مرادا, کیا بات. واہ ماپیا باز کی جینا ساڈا, کی عیداں کی شبراتاں. واہ واہ. یہ شعر ہیں چند ایک کہ جینا جی ارشاد. اوکھا کر بیٹھی ہاں, آہا, کنا اوکھا کر بیٹھی ہیں. جینا اوکھا کر بیٹھی, جیندے جی مر بیٹھی ہاں, جیندے جی مر سفنے, بیٹھی ہیں. ہاں, جیندے جی مر بیٹھی ہیں, سفنے عشق نمانے دے, واہ سفنے عشق نمانے دے, واہ. دل چلے تے تر بیٹھی ہاں. ہاں, کیا کہنے ہیں. واہ. قاضی اگے روئی پٹی, قاضی اگے روئی پٹی. قاضی اگے روئی پٹی, تیرے اگے ہر بیٹھی ہاں. واہ واہ, بہت کیا شکریہ. بات ہے. تیرے باجو ککھ جئی ہو کے, واہ. تیرے باجو ککھ جئی ہو کے, تتی باتوں ڈر بیٹھی ہاں. واہ, کیا اور کہنے. واہ. بہت بہت شکریہ. اور سجن دشمن ایک ہوئے نے, سجن دشمن ایک ہوئے نے, ایک ہوئے نے, ایسے درتوں کر بیٹھی ہیں. واہ. سجن دشمن ایک ہوئے نے, ایسے درتوں کر بیٹھی ہیں. اور ایک چھوٹا سا ایک پنجابی کا ہی ہے, میں نے کب سلسلہ چلا ہے تو تھوڑا جو پنجابی میں بھی گل بات بھی ہو جائے تو شعر و شاعری بھی ہو جائے. جی بالکل, ضرور. جس دن دا کیتا ہے وقت آئیاں, واہ.
जिस दिन दा कीता है वक्त साइयां वाह जिंद हो गई मेरी कख साइयां वाह जिस दिन दा कीता वक्त साइयां जिंद मेरी हो गई कख साइयां मैं वाह कज्जल तेरे नैना दा ਮੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਾਈਆਂ ਆਹਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੱਜਲ ਬਾਤ ਤੇਰੇ ਨੈਣਾ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਾਈਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਾਈਆਂ ਆਹਾ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਵਾਹ जिस दिन दा कीता है वक्त साइयां क्या बात है बहुत खूब माशाल्लाह आपका कलाम पंजाबी का बहुत खूबसूरत आपने कलाम पेश किया और मैं समझता हूँ कि हमारे नाजरीन को बहुत महसूस किया। मैं चाहूँगा कि अगर कुछ आपकी उर्दू शायरी का रंग भी देख लिया जाए तो ज़रा लुत्फ़ आएगा, फिर हम कुछ एक आध सवाल ज़रूर आपसे करेंगे। जी जी ज़रूर। पंजाब उर्दू की शायरी बड़ी संजीदगी से संजीदा शायरी की है मैंने जी 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 बिल्कुल लेकिन ये थोड़ा एक जो है मेरी गजल है, ये अक्सर लोगों को जरा चुलबुली सी जरा रोमांटिक सी गजल है, बिल्कुल जरूर अक्सर लोगों को पसंद आती है, तो मैंने कहा जरा एक इसका रंग भी होना चाहिए। जरूर जरूर जरूर। आपके सामने होती है झिझक घबराहट, वाह। आपके सामने होती है झिझक घबराहट, जुल्फों में भी चली आए खनक घबराहट। वाह क्या मुनफरिद जमीन निकाली आपने, बहुत खूब जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपको मेरी कसम हाथ ना छोड़े मेरा, वाह। आपको मेरी कसम हाथ ना छोड़े मेरा, अभी बाकी है मेरे दिल में कसक घबराहट। वाह वाह। आपको मेरी कसम हाथ ना छोड़े मेरा, अभी बाकी है मेरे दिल में कसक घबराहट। वाह। जिस तरह आपने देखा है यूं देखा ना करें, वाह। जिस तरह आपने देखा है यूं देखा ना करें, ना आपने देखा है यूं देखा ना करें, रुख पे आती है मेरे शर्म झिझक घबराहट। वाह वाह वाह, खालिद निसाइयत के जज्बात है माशाल्लाह, जबरदस्त। बिल्कुल ही मतलब निसाइयत से भरपूर एक गजल है जी। जिस तरह आपने देखा है यूं देखा ना करें, रुख पे आती है मेरे शर्म झिझक घबराहट। वाह। और छुप नहीं सकता मोहब्बत में फुसू चेहरे का, वाह क्या मिसरा है, बहुत खूब। छुप नहीं सकता मोहब्बत में फुसू चेहरे का, ना ही पायल की खनक और छनक घबराहट। आहा क्या बात। और बहुत खूब। मकसद है कि शब को दिलशाद जरा आंख जो लग जाए तो फिर, शब को दिलशाद जरा आंख जो लग जाए तो फिर, सुबह से लेके मुझे शाम तलक घबराहट। क्या रवानी थी, वाह वाह। बहुत बहुत नवाजिश। बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने अपना घबराहट। वाह वाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में अपना उर्दू और पंजाबी कलाम आपने पेश किया। मैं असल में क्योंकि हम वक्त की किल्लत होती है, हम चाहते हैं कि सवालात भी होते रहे और बातें भी होती रहे। आपसे आखिर में मैं सवाल ये पूछना चाहूँगा कि आपने एक नई चीज़ वेब सीरीज़ शुरू की और उस पे काम कर रही हैं पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, इस वक्त दुनिया भर में जो हालात हैं, इसमें वेब सीरीज़ अपना एक किरदार अदा कर रही हैं और बहुत अच्छी और मेयारी भी बन रही हैं और बहुत गैर मेयारी भी बन रही हैं चीज़ें। जैसा जैसे नाज़रीन की पसंद होती है वैसे वैसे उसको करते हैं। तो आपने क्या इसी जो हम जिस तरह के हमारे टीवी के ड्रामे इस वक्त चल रहे हैं, इश्क, मोहब्बत, तलाक, शादी, फलाने का फलाने से अफेयर, फलाने का फलाने से अफेयर, इस तरह की कोई वेब सीरीज पे काम किया है या कोई अछूता मजमून, कोई नई चीज लाई हैं आप? जी मैं अपनी तरफ से तो हर बंदा वो जो करते हैं ना फलान से फलान को तलाक, वो भी कहते हैं हम नई चीज लेके आए हैं। हर बंदा चाहता है कि वो नया काम कर रहा है अपने अपने हिसाब की बात है। लेकिन मैं वाकई थोड़ा सा नया काम आपको थोड़ा सा आप सोचते रह जाए कि बहुत
سوری تھوڑا سا پیچھے پلٹ آواز کے نا کا انسان سوچ لے پٹے پٹے اینڈ جاتے ہیں تو سب سے دو سے پیچھے پلٹتے ہیں، لیکن پھر اپنا فرق تھا تو یہ ہے کہ 2 منٹ یا 3 منٹ کا سین آپ دوبارہ پیچھے پلٹ کے دیکھیے کیسا یہ اس کا تعلق ہے. دلشاد صاحبہ آ، آپ نے بات کہی، کچھ تھوڑا سا ٹیکنیکل ایشوز بھی تھے اس میں، کچھ آواز صاف نہیں آ رہی تھی، لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ جو ویب سیریز ہیں یا جو بھی ہمارے معیاری ڈرامے ہیں وہ جب لوگوں تک پہنچتے ہیں تو پھر وہ پہنچ جاتے ہیں جن تک پہنچنے ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنا معیار کچھ اور کر لیں، کچھ گرا لیں یا کچھ اور ایسی چیزیں ڈال دیں، آج کل جو چل رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ویب سیریز اس طرح کی بھی آئی ہوئی ہیں جو لوگوں کو اٹریکٹ اس وجہ سے کر رہی ہیں کہ اس میں بالکل جو عمومی رویے ہوتے ہیں ان کی عکاسی کی گئی ہے. دیکھیں ہر رویے کی ٹی وی کے اوپر عکاسی نہیں کی جا سکتی. کچھ ایسے معاشرے ہوتے ہیں جن کی کچھ قیود و بند کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جہاں آپ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، حدود ہیں ہماری، ہم اس سے آگے نہیں جا سکتے. لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی حدود کو پھلانگ جاتے ہیں اور پھر ہم اس میں بہتے چلے جاتے ہیں. یہی کچھ ہمارے پاکستان میں جو کچھ ڈرامے کے ساتھ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں، افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے ہر کوئی ایسا شاید نہیں کر رہا ہوگا، لیکن بعض ڈرامے جو ہیں ہم نے ایک حصار بنایا ہے اور اس کے گرد سب کو بٹھا لیا. بہت سے اچھے لوگ اس میں ابھی بھی کام کر رہے ہیں. دلشاد نسیم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، آپ کا میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے اس حالات میں بھی ہمارے لیے وقت نکالا. آپ سے بہت مفید باتیں بھی ہوئیں، آپ سے اردو پنجابی کی ہم نے شاعری بھی سنی، اور انشاءاللہ ضرور آپ سے آنے والے دنوں میں آپ سے بات چیت ہوگی. خاص کر کے افسانے کے حوالے سے ایک بہت مضمون موجود ہے جس پر ہمیں بہت زیادہ گفتگو کرنی ہے. ہمارے یہاں تھوڑے سے مسائل ہیں، اس حوالے سے اس پر بات کی جائے گی. لیکن اب کیونکہ ہمیں وقت کی ہمارے پاس قلت ہے اور ٹیکنیکل حوالوں سے بھی ہمیں چاہیے تھا کہ ہم آپ سے اور مزید بات کرتے، لیکن آج ہم شاید سمجھ پا رہے ہیں کہ آپ سے ہماری جو گفتگو ہے یہ تشنا رہ گئی. لیکن انشاءاللہ آپ سے ضرور بات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ آپ سے پھر بات کریں گے. دوستو ہوتا یہی ہے جیسے کہ میں نے تذکرہ کیا کہ ہم مختلف احباب سے کوشش کرتے ہیں کہ ان سے ان کی رائے لی جائے. ہمارے ساتھ محترمہ دلشاد نسیم صاحبہ موجود تھیں جو ایک بہت خوبصورت کام کر رہی ہیں. انہوں نے ادب میں بھی کام کیا. جو شاعر ہوتا ہے، جو ادیب ہوتا ہے، افسانہ نگار ہوتا ہے، اگر وہ ڈرامہ رائٹر بھی بن جائے تو پھر یقیناً وہ اس کے ادب کے معجزے اس میں نظر آتے ہیں. اور یہی کچھ ہمیں دلشاد نسیم صاحبہ کے یہاں نظر آ رہا ہے، جس قسم کے وہ ڈرامے پیش کر رہی ہیں. اور اب جو ویب سیریز پر کام کرنا یہ بہت ضروری ہے کیونکہ ہمیں ہر میدان میں مقابلہ تو کرنا ہوگا، کہیں ہم پیچھے تو نہیں ہٹ سکتے. اور دلشاد نسیم صاحبہ جیسے اگر نابغہ روزگار ہستیاں ہماری ساتھ موجود ہوں اور اس فیلڈ میں کام کر رہی ہوں تو انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے. تو دوستوں یہ سلسلہ گفتگو ہماری جاری ہے، بات چیت بھی ہم کر رہے ہیں. ہم افسانے پہ بھی بات کریں گے، ہم شاعری پہ بھی بات کریں گے، ہم عمومی حالات پہ بھی بات کریں گے. لیکن فی الحال اس سیگمنٹ میں دلشاد نسیم صاحبہ سے ہم رخصت چاہیں گے اور انشاءاللہ اگلے پارٹ میں ہم آپ سے ملاقات کریں گے. آپ کی ملاقات کرائیں گے محترم عقیل دانش صاحب سے. ایک بریک پہ جا رہے ہیں، بریک کے بعد آپ سے پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت بہت شکریہ ناظرین. وقفے کے بعد ہمیں دوبارہ جوائن کرنے کے لیے ہمارے ساتھ پچھلے ہاتھ میں موجود تھیں دلشاد نسیم صاحبہ. ان سے ہم نے مختلف امور پہ بات کی، ظاہر افسانے پہ، شاعری پہ، ادب پہ. ان کی اردو اور پنجابی شاعری بھی ہم نے سنی. بہت بہت ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ابھی اس ہاف میں ہمارے ساتھ بزم سخن کی سرپرست اعلیٰ اور ان کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. ہم نے لاتعداد پروگرام برطانیہ میں یہاں کیے ہیں، مل جل کے کیے ہیں، ان کی زیر نگرانی کیے ہیں. میرے استاد محترم جناب پروفیسر عقیل دانش صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. اسلام چینل نے اور آپ نے تو اس کو برطانیہ کو گلزار بنا رکھا ہے، اور یہ میری خوش بختی ہے کہ آج دلشاد نسیم صاحبہ سے مجھے دوبارہ بات چیت کرنے کا موقع مل رہا ہے. جی آپ ایسے لوگوں کو بلاتے ہیں ٹی وی پر اپنی، اور بہت سے لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ کب منگل آئے اور کب ہم بزم سخن کا کوئی پروگرام دیکھیں. بس سر آپ کی زیر سرپرستی اور زیر نگرانی یہ چل رہی ہے محفل. سر آپ سے ابھی ہم دلشاد نسیم صاحبہ سے بات کر رہے تھے، بہت ہی حساس ٹاپک تھا. ہوا یہ ہے کہ جب سے ہم سب بند ہو کے بیٹھے ہیں، پینڈیمک ہوا ہے شروع،
تو لوگوں کی توجہ ٹی وی کی طرف، یوٹیوب کی طرف اور مختلف ذرائع ابلاغ کی طرف بڑھی، اور اپنا اپنا وقت گزارنے کے لیے لوگوں نے زیادہ توجہ دی کہ ٹی وی کو دیکھا جائے، فلموں کو دیکھا جائے اور مختلف ڈراموں کو دیکھا جائے. بہت سی چیزیں لوگوں نے پرانی دیکھنا شروع کی اور بہت کچھ ہوا. ایک جنگ کا سلسلہ شروع ہوا. ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے ڈرامے ایک معیاری ڈرامے ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں. آج بھی بلا شبہ بہت بڑے ڈرامے بن رہے ہیں. بڑے تو بن رہے ہیں، معیاری کتنے بن رہے ہیں نہیں بن رہے ہیں یہ ایک الگ سوال ہے. لیکن ایک نئی چیز شروع ہوئی اور وہ یوٹیوب پہ ویب سیریز کی سلسلے میں شروع ہوئی. یعنی کہ ڈرامے بن رہے ہیں جو مختصر دورانی کے ہوتے ہیں، شارٹ ڈرامہ ہوتا ہے اور اس کے اندر ساری کچھ بات کہہ دی جاتی ہے. ایک جنگ اس کے اندر بھی جلنا شروع ہو گئی. ہندوستان کی طرف سے بھی بہت ڈرامے آ رہے ہیں، اردو میں ظاہر کام ہو رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ معیار ہم وقت کے ساتھ بدلنا تو پڑتی ہیں چیزیں ہمیں. ہم نے دیکھا کہ 70s کے ڈرامے کچھ اور تھے، 80s کے کچھ تھے، 90s کے کچھ تھے، اور اب 2020 میں جو ڈرامہ جو انٹرنیٹ کے تھرو چل رہا ہے یہ کچھ اور ہے. تو کیا کریں؟ اس تبدیلی کو قبول کریں، منون قبول کریں، یا ہم اس کے ساتھ چلنا شروع کریں، یا اپنی انہی روایات کو برقرار رکھیں؟ کیا کریں؟ ایک جو ڈرامہ لکھنے والا ہے، ایک جو ڈرامہ دیکھنے والا ہے، وہ کیا کرے؟ میں دلشاد صاحبہ نے آپ کو پوری تفصیل تو پہلے ہی بتا دی ہوگی. میں ذرا سا آپ کو تھوڑا سا ماضی میں لے جاؤں. آپ نے ابھی 70s کا ذکر کیا تو ایک مثال میرے ذہن میں ہے، امجد اسلام امجد کا ڈرامہ فوارش. اس وقت صرف پی ٹی وی سے نشر ہوتا تھا. اچھا پاکستان میں تو چونکہ ان کا اپنا ڈرامہ تھا، لوگ بیٹھتے تھے اور انتظار کرتے تھے اس شام کا کہ یہ آئے گی، اس قسط ہم دیکھیں گے. اور آپ یقین کیجئے کہ بہت سے پروگرام جو ہے وہ تبدیل ہو جایا کرتے تھے کہ بھائی شادی فلاں دن مت رکھنا، یا فلاں پروگرام فلاں دن تقریب نہیں ہو، تاکہ ہم وہ اس کی قسط دیکھ سکیں. اور یہ جو پی ٹی وی لاہور تھا وہ امرتسر تک دیکھا جا سکتا تھا. تو امرتسر میں لوگ تمام کام کاج سب چھوڑ کر بیٹھ جاتے تھے. ایک زمانے میں یہ حال تھا پاکستانی ڈراموں کا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلی آتی ہے. اس کے بعد شاید میں نے ابھی ایک اور پروگرام میں بھی عرض کیا تھا کہ ہندوستان کے جو ڈرامے ہیں انہوں نے ایک دم سے حملہ کیا پاکستان پر. اور اندرا گاندھی کا وہ مجھے اب تک یاد ہے ایک جملہ، اس نے کہا تھا کہ ہم پاکستان میں لوگوں کے بیڈ روم تک پہنچ گئے ہیں. تو ظاہر کا اثر تو پڑتا ہے تمام چیزوں کا. وہاں کا جو گلیمر ہے اور وہاں کا جو اس میں اخراجات ہیں ان ڈراموں کے، اس کا اثر پاکستان میں بھی پڑا ہے اور یہاں بھی اس طرح کے ڈرامے بن رہے ہیں. لیکن اب چونکہ دنیا بدل چکی ہے تو اب جیسا دلشاد صاحبہ نے فرمایا تھا پہلے بھی کہ اب 100 قسطوں کا مسئلہ نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ پہلے 13 قسطیں ہوتی تھی، اب ان سے بھی کم ہونا چاہیے تاکہ آدمی 1-2 قسطوں میں دیکھ لے کہ وہ اس نے کیا کہا ہے، کیا سنا ہے، کیا اسے سبق ملا ہے. سو اس طرح تبدیلی وقت کے ساتھ ساتھ آنی چاہیے. ابھی جو ہم نے لیٹسٹ دیکھا اس پینڈیمک کے دور میں کہ ترکی کے ڈرامے آتے ہیں اور وہ چھا جاتے ہیں، صرف ڈبنگ ہوئی، زبان کی ڈبنگ ہوئی، کیونکہ تاریخی اہمیت ہمارے دلوں میں بہرحال ایک ہے. ہم اسلام کی تاریخ سے، روایات سے، اس سے محبت کرتے ہیں. اور ہم نے پی ٹی وی نے اس قدر زبردست تاریخی ڈرامے بنائے تھے کہ وہ دنیا بھر میں جاتے تھے. لیکن اب ہم تاریخی ڈراموں کی طرف بالکل رجحان نہیں ہے. کیا لکھنے والے لکھ نہیں رہے یا یہ کمرشل مجبوریاں ہیں؟ امجد صاحب سے بھی ہماری بھی بات ہوئی تھی، ہم سب جب بات کر رہے تھے اس وقت بھی انہوں نے کچھ ان خدشات کا اظہار کیا تھا. تو کیا کمرشل ڈرامہ ہو گیا ہے بہت زیادہ، شاید اس وجہ سے مجبوریاں آ رہی ہیں، یا ہمیں اپنی جنگ اسی طرح جاری رکھنا چاہیے؟ اصل تاریخی ڈراموں میں وقت بھی بہت لگتا ہے، اخراجات بہت ہوتے ہیں، اور ایک خاص فضا میں اس کو فلمایا جاتا ہے اور پورا اس کے لیے سینیریو تمام. یہ دلشاد صاحبہ موجود ہیں، سوال کریں گے میری بات پر کہ ایک ایک لفظ پر توجہ دینا پڑتی ہے. آپ کوئی رومانی ڈرامہ لکھے تو کوئی بات نہیں، اگر آپ کے اس میں فنکار نے کچھ کہہ دیا تو آپ نے سنبھال لیا اسے. لیکن تاریخ ڈراموں میں اتنی ذمہ داری ہوتی ہے کہ کہیں کہ لفظ بھی ادھر سے ادھر ہو جائے تو معاملات بعض دفعہ بہت مشکل میں پیش آ جاتے ہیں. تو ترکی میں مسئلہ دوسرا ہے. اور ترکی جو ڈرامے ہمارے یہاں مقبول ہو رہے ہیں ان میں ایک تو یہ ہے کہ وہ ان کے یہاں ٹیکنیک دوسری ہے اور یہ کہانیاں ہمارے دلوں سے بہت قریب ہیں. میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں کہ جس وقت یہ خلافت کی موومنٹ شروع ہوئی ہندوستان میں تو مولانا محمد علی جوہر تو اس کے سرخیل تھے ہی. گاندھی جی نے انہیں جوائن کر لیا اور گاندھی جی شہروں میں جاتے تھے اور کہتے تھے کہ بھائی اس کو ترکی والوں کو آپ پیسے دیجئے، چندہ دیجئے. اور اسی کہ انہیں معلوم تھا کہ اس طرح کا حکومت ہندوستان کی تھوڑی کمزور ہوگی تو آزادی ملنا اور قریب ہو جائے گا.
تو اس کا اثر ترکی کا ہمارے آبا و اجداد سے چلا آ رہا ہے، اور وہ ترک بھی بہت اللہ کا کرم ہے کہ اس بات کا خیال رکھتے ہیں وہ، اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، اسی لیے وہ پاکستانیوں سے محبت بھی کرتے ہیں، پاکستان کو اپنا دوست بھی کہتے ہیں، اور پاکستان کی ہر ممکن مدد کرنے کے لیے تیار بھی ہیں۔ تو ترکی میں جو ڈرامے بن رہے ہیں، اور جس کی نے پوری دنیا میں، خاص طور سے اسلامی دنیا میں جو اپنا سکہ جمایا ہے، اور لوگ اس طرح اس کو دیکھ رہے ہیں، تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان سے ہم محبت بھی کرتے ہیں، اس پورے ان کا جو پس منظر ہے خلافت کا، اور اس سے پہلے کا عثمانیہ سلطنت کی ابتدا کا، اور ان کے فتوحات کا، یہاں تک کہ ہمارے لیے مقدس ترین مقام ہے، وہ بھی ایک مرتبہ ان کے قبضے میں رہے ہیں، مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ۔ وہ فضا تو ذرا پیدا ہونا مشکل ہے، لیکن اگر چھوٹے چھوٹے اگر ڈرامے بنائے جائیں تاریخی ہمارے یہاں، اور کم خرچ کے ہوں، تو وہ بھی لوگوں کو اپنی طرف بلائیں گے ضرور۔ سر میں آپ سے ایک بات کروں، آپ سے، کیونکہ ظاہر ہے آپ سے تو بالکل ہر چیز ہم بات کرتے ہیں، کھلی بات ہے۔ میں نے کئی اصحاب سے تذکرہ کیا، آپ کے سامنے بھی بات ہوئی، مختلف ہمارے دوست ہیں جو ٹی وی ڈرامہ رائٹر اور اس طرح کام کرتے ہیں، ہم نے ان سے کہا کہ چلیے تاریخ کو تو آپ پس پشت ڈال دیجئے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں بنائیے تاریخ پہ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ پڑوسی ملک میں کچھ ایسے ڈرامے بن رہے ہیں جو بالکل حال سے جڑے ہوئے ہیں، لوکل پالیٹکس اور لوکل ہنگاموں پہ اور لوکل چیزوں پہ جڑے ہوئے ڈرامے ہیں، جو کم سے کم معاشرے کی ان برائیوں کی عکاسی کر رہے ہیں۔ تو کیا ہم ایسے ڈرامے نہیں بنا سکتے کہ ہم واقعی، اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مصلح قوم ہیں، ہم اصلاح کرنا چاہتے ہیں قوم کی، ہم ترویج دینا چاہتے ہیں اچھے نظام کو، تو ہم کیوں نہ ان مسائل کی، ہم تو وہیں لگے ہوئے ہیں سر، ہمارے ڈرامے اس سے آگے بڑھ نہیں پا رہے کہ ہمارے یہاں خاندانی دشمنیاں، خاندانی محبتیں، خاندانی نفرتیں، اس سے آگے ہم بڑھ نہیں پا رہے، تو ہم کیوں نہ، اچھا چلیے ہم یہی کریں، ماضی کو چھوڑ دیں، حال کے ڈرامے تو بنائیں ہم کم سے کم۔ صحیح کہہ رہے ہیں، بہت اچھی تجویز ہے۔ جو ہندوستان میں تو ایک دو چینل مستقل اسی کام پہ لگے ہوئے ہیں، وہ ساودھان انڈیا اور وہ فلاں FIR، اور ہمارے یہاں بھی تھوڑا سا سلسلہ شروع ہوا ہے بعض ٹی وی ڈراموں پر جرائم کے سلسلے میں، اور اس سے لوگوں کو آگاہ کرنے کے سلسلے میں، لیکن اس سطح پہ ابھی کام نہیں ہو رہا جس سطح پہ ہندوستان میں۔ ایک تو بڑا ملک ہے، ذرائع ان کے پاس بہت ہیں، لیکن آپ صحیح فرما رہے ہیں، اس طرف تھوڑی توجہ دینی چاہیے۔ اگر جرائم سے علاوہ بھی اگر ہماری زندگی میں اور بہت سے مسائل ہیں، گھریلو مسئلوں کے علاوہ اور بہت سے مسائل ہیں، ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور دلشاد صاحبہ نے تو مختلف چیزیں بہت عمدہ انداز میں لکھی ہیں، اور وہ بہت مقبول بھی ہوئی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انہیں اس طرف اور اگر زیادہ توجہ دیں تو یہ پاکستانی ڈرامے پر، پاکستان کے جو دیکھنے والے ڈرامے، ان پر ان کا احسان رہے گا۔ اچھا، ایک سوال سر خالصتاً آپ سے اس لیے جڑتا ہے کہ آپ استاد ہیں، آپ لگ بھگ کوئی 50 برس سے برطانیہ میں مختلف حوالوں سے تعلیم سے بھی جڑے رہے، اور مختلف حوالوں سے اخباروں سے تو 60 سال سے آپ کا تعلق ہے، آپ جڑے ہوئے سر۔ ایک بہت بڑا جو المیہ ہے اس وقت، نہ صرف ڈراموں کے اندر بلکہ ہمارے نیوز ریڈرز کے ساتھ بھی، کہ تلفظ کہیں کھو گیا ہے، ہم تلفظ سے دور ہو گئے ہیں، ہم صحیح الفاظ نہیں پڑھ پا رہے، بول پا رہے، اور وہ تو چھوڑیے بلکہ ہمارے یہاں بہت سی آمیزش ہو گئی ہے، بہت سے لفظوں کی، مختلف جو ملکوں کے الفاظ ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ تلفظ کو کیا کریں ہم؟ میں آپ سے ایک گزارش کروں بھائی، ایک بہت بڑا نام ہے ہمارے یہاں ریڈیو کی نشریات میں، ذوالفقار بخاری کا نام جی، تو وہ دلی گئے، اور دلی میں روزانہ شام کو جا کے جامع مسجد میں چھوٹے چھوٹے ہوٹل تھے، وہاں بیٹھتے تھے اور وہاں زبان سیکھتے تھے۔ تو زید بخاری خود پشاور کے تھے، پٹھان تھے، لیکن انہوں نے اس قدر محنت کی، جب آل انڈیا شروع ہوا ریڈیو، تو وہ جا کر وہاں پر برسوں انہوں نے شامیں وہاں گزاری ہیں، اور وہ تلفظ سیکھا ہے۔ جس وقت پاکستان میں آ کے انہوں نے ریڈیو پاکستان شروع کیا، تو اس کو پروگرام کو خود سنتے تھے، اگر وہ گھر پہ بھی بیٹھے تب بھی سنتے تھے۔ وہ کسی نے اس کا غالب کا شعر پڑھ دیا تھا، اس پہ انہوں نے فوراً توجہ کا کہ بھائی اس کو یوں سے یوں ہونا چاہیے۔ تو یہ اس قدر محنت کرتے نہیں لوگ، محنت ہونی چاہیے، اور ہمارے یہاں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جنہوں نے اپنی پوری زندگی گزار دی ہے زبان کی خدمت میں، ادب کی خدمت میں، اور تلفظ پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ تو جتنے جو ٹی وی اسٹیشنز ہیں وہ، اور یا جتنے لوگ ٹی وی ڈرامے والا ہیں، ان سے یہ گزارش ہے میری کہ کم سے کم
بہت کم معاوضے پر کم سے کم ایک آدمی کو اپنے ساتھ ایسے رکھ لیں جو تلفظ ٹھیک کر سکے. حالانکہ جو لوگ لکھتے ہیں وہ یقیناً تلفظ ان کے ذہن میں ہوتا ہوگا, لیکن ہوتا یہ ہے کہ 4 یا 5 اگر اس میں کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے ڈراموں میں, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب کے تلفظ کا معیار وہی ہو. اس پہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اچھا سمجھتے کہ ہاں لوگ کہ بھائی سامنے بیٹھا ہوا آدمی دیکھ رہا ہے, اگر اس کا شین کا درست بھی نہیں ہے تو کہانی تو آگے بڑھ رہی ہے, دلچسپی تو اسے ہے, لیکن ایسا ہوتا ہے عام طور سے ایسا ہوتا ہے. لیکن جو لوگ تلفظ سے آگاہ ہیں تھوڑی دیر کے لیے ان کو تقدر پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا کہہ دیا انہوں نے, اس پر بھی تھوڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے. جی اچھا سر, یہ تو ہم اس چیز کو تو ہم ہائی لائٹ کر رہے ہیں, لوگوں سے اس پہ بات بھی ہو رہی ہے. میں آپ کو اپنا واقعہ بتاؤں, بلکہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ میں کراچی گیا, جس کے بارے میں سو کال یہ کہا جاتا ہے کہ بہرحال وہاں زبان کی بڑی حفاظت ہے اور زبان بولی جاتی ہے. میں ٹیکسی میں جا رہا تھا, میں نے ایک صاحب سے کچھ بات کرنا شروع کی تو وہ کہنے لگے مجھ سے کہ آپ کیا شاعر ہیں؟ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے آپ اردو بڑی اچھی بول رہے ہیں. میں نے کہا بھائی میں تو برطانیہ سے آیا ہوں اور میں تو اپنا جو گھر سے لہجہ تھا وہی بول رہا ہوں, آپ کو اچھی زبان بولنی چاہیے, یا آپ لوگوں کی زبان شہر میں کیا ابے تبے والی زبان ہو گئی ہے, یعنی کہ زبان کا کوئی معیار نہیں رہا. اور جو زبان, ایک اور مسئلہ جو ہمارے یہاں آ گیا ہے وہ آ گیا ہے انگریزی بولنے کا شوق اور جذبہ, اور انگریزی نہ آنے کا جو دکھ ہے وہ اپنی جگہ ہے. تو یہ انگریزی کو ہم نے اپنی احساس کمتری بنا لیا ہے, اردو کو کیوں نہیں بناتے ہم احساس برتری اپنا؟ بات وہی پہنچتی ہے کہ ہم لوگ جو بولتے ہیں ان میں سے بہت سی چیزیں سیکھتے ہیں ہم ریڈیو سے اور ٹی وی سے. جب وہاں وہ زبان بولی جا رہی ہے, آپ خبریں اٹھا کے دیکھیں, ہر 2 جملوں کے بعد ایک نہ ایک انگریزی کا لفظ بھی آ جاتا ہے, یا پورا کم سے کم جملہ آ جاتا ہے. تو وہ عوام پر اثر انداز ہوتا ہے, اور وہ اسی طرح پھر بات کرنے کی ان کو ضرورت پیش آتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنا معافی ضمیر بہت اچھی طرح سے ادا کر رہے ہیں. آج اب تلفظ کے بعد نکلی سوچ تو آپ کو دلچسپ بات یہ بتاؤں کہ کتابیں تلفظ کبھی نہیں دیتی. تلفظ آتا ہے صحبتوں سے, ایک دوسرے سے بات کرنے سے اور لوگوں سے فائدہ اٹھانے سے, تب آتا ہے تلفظ. ایک صاحب سے میں واقف ہوں جو کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے, واقعہ تھا. انہوں نے بتایا کہ یہ جو رجحان کا لفظ ہے, رے جیم اے الف نون, وہ اسے آخر وقت تک یونیورسٹی پہنچنے تک رجحان کہتے رہے اور رجحان لکھتے رہے. تو پھر کسی طالب علم نے انہیں بتایا کہ سر مجھے تو معلوم ہے کہ یہ رجحان ہے اور رجحان نہیں ہے. تو ہوتا ہے ایسا. لیکن وہی جو ہمارا ایک پورا سلسلہ تھا اور ایک تنظیم تھی ہمارے یہاں اساتذہ کی اور اس تلفظ پر زور دینے کی, وہ سلسلہ تھوڑا سا کمزور پڑ گیا وقت کے ساتھ ساتھ, اور ٹیکنیک بہت آگے بڑھ گئی ہے. اس پر لوگ توجہ کم دیتے ہیں. ایسی بات نہیں خدا نخواستہ کہ انہیں علم نہ ہو, لیکن بات صرف ذرا سی ایسی ہے توجہ کم دینے کی ہے کہ اچھا اگر کسی نے کہہ دیا تو کیا بھی کرتا ہے, بات تو سمجھ میں آ گئی. اس کی وجہ شاید یہ تو نہیں ہے کہ کیونکہ انگریزی سیکھنے سے ہم بہت آگے ترقی کی طرف جاتے ہیں, اردو سیکھ لیں تو ظاہر ہے کام نہیں چلے گا. حالانکہ اس وقت تو اردو پاکستانی میڈیا کی جان ہے, زبان یہ جو ہے اس وقت جو زبان کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, اتنا اسٹرانگ میڈیا ہے ہمارا اور ہر جگہ اردو ہی بولی جا رہی ہے. پھر بھی اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اردو سیکھنے سے, مطلب جو میڈیا میں لوگ آ رہے ہیں ان کو تو اردو سیکھ کے آنا چاہیے نا بھرپور طریقے سے, تو وہ بھی اگر اردو کو پسے پش ڈال دیں کہ نہیں جناب انگریزی ہمارے لیے بہت ضروری ہے, تو پھر کیا کیا جائے؟ مطلب والدین جو ہے ترجیح دے رہے ہیں اس بات پہ کہ میرا بچہ انگریزی بہت اچھی بولتا ہے, اردو میں کچھ کم نمبر آتے ہیں, دینیات اور اردو میں کم نمبر ہیں, لیکن انگریزی میں بڑے اچھے نمبر لا رہا ہے. تو یہ فخر کا اگر یہ معیار بن جائے گا تو پھر کیا ہوگا سر؟ اس کا سلسلہ تو دور تک جا رہا ہے. اصل میں انگریزی جو ہے وہ ایک طرح سے کمائی کا ذریعہ ہے کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی آدمی اگر انگریزی جانتا ہے تو اسے جاب ملنے میں آسانی ہوگی, اسے زندگی میں اور جگہ آسانی ہوگی. اور چونکہ ابھی تک وہ 200 سال کا معاملہ ہمارے ذہنوں پر چھایا ہوا ہے, آپ کسی دفتر میں چلے جائیں, نیچے سے اوپر تک لوگ آپ کو دیکھیں گے, کوئی آپ کی طرف غور بھی نہیں کرے گا. لیکن اگر آپ جا کے انگریزی میں 4-6 جملے بول دیں تو وہ سب سے پہلے تو یہ کہے گا کہ آئیے صاحب بیٹھیے آپ اور بتائیے کیا معاملہ ہے. تو ایک نفسیاتی معاملہ بھی ہے تھوڑا. لیکن ایک آپ کو بڑی دلچسپ بات میں بتاتا ہوں. ریڈیو پاکستان سے خبریں نشر ہوتی تھی تو اس میں ایک لفظ بولا جاتا تھا تو وہاں کوئی 200 آدمی تھے, تو بعض لوگوں نے اس پر بھی اس بات کو غور کیا کہ بھائی یہ کوئی کا کیا مطلب ہے, آپ بتائیے کہ وہاں تقریباً اتنے لوگ تھے.
یہ ہاں کوئی آپ نے کہاں سے نکالا؟ حالانکہ اتنا عام ہے، وہ خبروں میں عام طور سے بولتے ہیں نا کہ کوئی 200 لوگ تھے ان جلسوں میں، فلاں ہاں جگہ گئے تو کوئی 5 آدمی کھڑے تھے. تو ہاں اس پر بھی لوگوں نے اعتراض کیا کہ بھائی کوئی کا مطلب تقریباً کہیے. تو اب وہ سلسلہ سے ذرا کمزور پڑ رہا ہے. اور نہیں بالکل بات یہ وہی مسئلہ ہے ہے. کہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ بھائی سمجھ میں تو آ گئی نا بات، تب کیا ضرورت ہے کہ وہ کوئی کے بجائے آدمی تقریباً بولے. نہیں سر، مسئلہ یہ ہے کہ شاید آپ نے جس طرح نشاندہی کی کہ ہمارے یہاں الویہ یہ ہے کہ ایک تو کتاب سے سلسلہ ویسے ہی ختم ہوتا جا رہا ہے، دوسرا صحبتیں بھی شاید وہ نہیں رہیں، جو سکھانے والے تھے انہوں نے بھی کچھ اور اپنی کام سنبھال لیے. سکھانے کے بجائے وہ استادی کا جو ایک ہمارے ایک بڑا کلچر پیدا ہوا ہے، پورا اس پر ہمیں انسٹیٹیوشن بڑا تھا بھائی، تشویش. جی سوری، پورا انسٹیٹیوشن تھا یہ. ہاں انسٹیٹیوشن تھا پورا. اور ہمارے استادی جو ہوا کرتے تھے، استاد جو ہوتے تھے وہ شفیق مہربان، ایک دوسرے کو سکھانا، شاید وہ بھی کچھ کم ہو گیا ہے. اور ایک سلسلہ جو چلتا تھا گفتگو کا اور زبان سے پھول جھڑتے تھے، لوگ لب و لہجہ سیکھتے تھے، وہ بھی نہیں ہے. لیکن اس کو ہم کیسے سر، اس کو کیسے ریوائیو کریں، کیسے لوگوں سے کہیں کہ نہیں بھائی اپنی ان چیزوں کو مت بھولو. مطلب ضیاء محی الدین صاحب کس قدر شاندار پڑھت کرتے تھے اور کرتے ہیں ابھی بھی. اور ہمارے اپنے شہر میں لندن میں عابد علی بیگ صاحب جیسے لوگ موجود ہیں، بہت خوبصورت انداز میں پڑھتے ہیں. بہت اچھے تیمور رحمان ہم نے دیکھا، وہ ہمارے یہاں آئے بھی، بڑا اچھا کرتے ہیں. تو یہ سب بہت سے لوگ ہیں جو اس طرح کریں، لیکن ہم کیسے نوجوانوں کو اس طرف ابھاریں کہ وہ آئیں ادھر؟ یہ جس اس سے ٹیکنیک سے ہمارا تعلق ہے اور جس سے بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں، اسی کو ہم اس میں کام میں لا سکتے ہیں. مختلف جو ٹی وی چینلز ہیں ان کے یہاں اس طرح کا پروگرام بھی ہونا چاہیے، دلچسپ بالکل، کہ کوئی صاحب اگر داستان پڑھ رہے ہیں خاص انداز میں اور ان کا تلفظ خاص ہے تو اس سے لوگ بہت اس سے حضو اٹھائیں گے، ان کو فائدہ بھی ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی دلچسپ چیز ہوگی. اگر زیادہ نہیں تو اگر ہفتے میں 15 منٹ 30 منٹ یا آدھا گھنٹہ اس بات کے لیے مختص کر دیں کہ فلاں چینل جو ہے وہ فلاں صاحب سے فلاں چیز پڑھوائے گا، اور وہ صاحب مستند ہیں پڑھنے میں بھی، جیسے ابھی آپ نے عابد بیگ صاحب کا تذکرہ کیا، اس سے لوگوں کو دلچسپی بھی ہوگی اور تلفظ بھی آئے گا. میرا خیال ہے کہ اس طرح کی چیز ہندوستان پاکستان میں کسی ٹی وی سے اب تک شروع نہیں ہوئی، اور اگر وہ اس کو شروع کر دیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ لوگوں نے کس طرح اس سے فائدہ اٹھایا ہے اور اس میں کس دلچسپی کا اظہار کیا ہے، اور وہ یقیناً اس بات کا اظہار کریں گے کہ اس وقت کو اور زیادہ ہونا چاہیے، بجائے 15 منٹ کے یا آدھے گھنٹے کے 1 گھنٹے کا پروگرام ہونا چاہیے. یہ ایسی تجویز ہے جو اسلام چینل کی طرف سے اور بزم سخن کی طرف سے یہ بر صغیر تک پہنچنی چاہیے، اور اس طرح کا کام اب تک شروع نہیں ہوا، وہ ہونا چاہیے. بہت اچھی بات کی سر آپ نے. سر اب یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں اس پہ کام ہو رہا ہے. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج کا دور جو ہے وہ انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، فیس بک، یوٹیوب، واٹس ایپ کا دور ہے. اور اس دور نے ایک نئی دنیا تخلیق دی ہے، بلا شبہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بہت تیز دور ہے، ہر روز نئی چیزیں آ رہی ہیں، صبح اٹھے کچھ، شام اٹھے کچھ، پھر آ رہا ہے. اس دور میں شاعر بھی پریشان ہے، ادیب بھی پریشان ہے، کیونکہ شاعر یا تو بس بیٹھ کے صبح شام غزلیں لکھتا رہے اور روز صبح شام فیس بک پہ لگاتا رہے. کچھ لوگ بیچارے مجبوراً یہ بھی کر رہے ہیں، ایک نئی دوڑ میں شامل ہو رہے ہیں. یا وہ تخلیقی عمل، جو واقعی جو تخلیقی عمل ہوتا ہے اس کا بھی انتظار کرے، اور تو پھر دیر ہو جائے گی، پھر وہ اس سے آگے نکل جائیں گے. تو اس دوڑ میں جو ایک دوڑ سوشل میڈیا میں لگی ہوئی ہے، شعر و شاعری کے حوالے سے کہہ لیجئے، ادب کے حوالے سے کہہ لیجئے، نئی چیز لانے کے حوالے سے جلدی جو ہے، اس پر آپ کیا کہیں گے کہ کیا اس دوڑ کا حصہ بنے ہم سب مل کر کو روزانہ صبح ایک غزل لگا دیں اور شام تک وہ غزل پٹ پٹا کے باہر ہو جائے، یا انتظار کریں؟ میرا خیال یہ ہے کہ نثر ہو یا نظم، اگر کم لکھا جائے اور معیاری لکھا جائے اس کا اثر زیادہ قارئین پر اور ناظرین پر ہوتا ہے. لیکن اگر مستقل آپ کو لکھنا شروع کر دیں تو وہ وقتی طور پر وہ جگہ تو گھیر لے گا اپنی، اور لوگ اس کو دیکھ بھی لیں گے، لیکن وہ ان کے اوپر وہ اثر نہیں ہوگا جو اثر بہت خاص چیزیں پڑھنے سے اور سننے سے ہوتا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر شاعری کو اس طرح محدود رکھیں کہ جب تک اندر سے شعر نہ ہو آپ کچھ نہ کہیں، ورنہ نظم تو ہو جائے گی، آپ الفاظ کو نظم کر دیں گے، شعر نہیں بنے گا. تو اگر تھوڑا سا توقف کریں اور اس کو سوچیں اچھی طرح سے، جیسے وہ کہتے تھے ہمارے مزاح کے سب سے بڑے ادیب مشتاق احمد یوسفی
کہ میں کچھ چیزیں لکھتا ہوں اس کی پال دبا دیتا ہوں اور پھر کچھ وقت کے بعد میں اس کو نکال کے سوچتا ہوں کہ میں نے کیا لکھا تھا اور پھر اگر موقع ہوتا تو اس میں 1 یا 2 لفظ بدلتا ہوں. اس قدر اتنی محنت کرتے نہیں لوگ اب, لیکن محنت کرنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ ان کا ایک لفظ آج بھی زندہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اردو زبان زندہ ہے یوسفی کی نثر بھی زندہ رہے گی. تو یہ ان کی محنت کا اور کاوش کا نتیجہ ہے. تو بہت محنت کر کے, بہت سوچ کے, بہت سمجھ کے یہ لفظ جو تخلیق کرتے ہیں ان کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے لیے نہیں بلکہ اب دوسروں کے لیے لکھ رہے ہیں, تو اس کو جاندار ہونا چاہیے. بہت اچھی بات کی سر. بالکل آخر پہ میرے پاس چند 1 آدھ منٹ رہ گیا ہے. کیا آپ کوئی شعر میں کوئی پیغام دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو, سامعین کو, ان حالات میں جو ہم سب گھر پہ بیٹھے ہوئے, کوئی بات کہنا چاہیں گے تو ضرور میرے پاس آپ کے لیے وقت ہے. پچھلے کچھ مہینے سے میں پاکستان میں محصور اور محدود ہو گیا تھا بھائی اس کورونا کے سلسلے میں, تو 2 شعر وہاں سے کہے تو میں آپ کی نظر کر دیتا ہوں. وہ ارشاد. کہ صدا ہونٹوں پہ رکھو مسکراہٹ, صدا ہونٹوں پہ رکھو مسکراہٹ, مصیبت میں تو رونا کچھ نہیں ہے, وہی اہل جہاں سے جا کے کہہ دے وہ ہمت تو کرونا کچھ نہیں ہے. کیا بات ہے, بالکل سبن بھی ہمت کر رہا ہے, اسلام چینل بھی ہمت کر رہا ہے, ان تمام مصائب اور مصیبت کے مواقع پر بھی اپنا فرض ہم سب ادا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں ہمت عطا فرمائے اور توفیق دے. بہت بہت شکریہ سر آپ کی آمد کا. آپ کو بھی ہم نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہیں بزم سخن کی طرف سے, اسلام چینل اردو کی طرف سے. دوستو جیسے کہ عقیل دانش صاحب نے تذکرہ کیا مشتاق احمد یوسفی صاحب کا, کہ یوسفی صاحب کی آج تک جو مستند 3 کتابیں ہیں, 4 کتابیں ہیں, 5ویں جو کتاب ہے اس کے بارے میں تو خود ان کی رائے تھوڑی سی مختلف تھی, لیکن ان 4 کتابوں نے اردو ادب میں اس قدر بڑا معیار پیدا کیا ہے کہ وہ پوری ادب پر بھاری ہیں. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مقدار پہ زیادہ توجہ دیتے ہیں, اقدار پہ نہیں دیتے. تو ہمیں اقدار کی طرف اپنی توجہ دینی ہوگی, مقدار کی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس جنگ سے باہر نکلیں کہ میرے 8000 لائک ہو گئے یا 2000 لائک ہو گئے یا 200 لائک ہو گئے. اگر شعر اچھا ہوگا, نظم اچھی ہوگی, نثر اچھی ہوگی, اگر آپ کی تحریر اچھی ہوگی یا آپ کی بات اچھی ہوگی تو وہ لوگوں تک پہنچ جائے گی. آپ کسی قسم کا اس پہ پریشان ہونے کی یا تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ صرف اپنا کام کیجیے. اگر شعر کہہ رہے ہیں تو شعر کہتے رہیے, نثر لکھ رہے ہیں تو نثر لکھتے رہیے, نظم کہہ رہے ہیں تو نظم لکھتے رہیے. لیکن اس بات سے آپ بالکل دور ہو جائیں کہ شاید مجھے 2 لوگوں نے پسند کیا, 10 لوگوں نے پسند کیا, 1 نے بھی نہیں کیا. لیکن پسندیدگی جو ہے وہ اقدار پہ ہونی چاہیے, مقدار پہ نہیں. تو میری آپ سے سب سے درخواست یہ ہے کہ ایک تو اپنا بہت خیال رکھیے گا ان حالات میں, خاص کر جو ہم سب اس وبا کے دور میں جی رہے ہیں. اپنے گھر والوں کا, دوستوں کا باہر نکلنے سے گریز کیجیے, ایک دوسرے سے سوشل ڈسٹنس بنا کے رکھیے, اور اس نئے سال کے لیے دعائیں کیجیے. اللہ سے دعا کیجیے کہ نیا سال جو آ رہا ہے یہ ہم سب کے لیے خوشیاں اور نیک تمنائیں کا اظہار بنے. ہم سب اس سال میں خوش رہیں, ایک دوسرے سے ملیں, اور یہ وبا جو ہے یہ ہم سے بہت جلد چھوٹ جائے. دوستوں ہماری درخواست آپ سے بھی یہی ہے, ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جیو اور جینے دو, اور ادب کے نام پر ایک دوسرے سے تعلق بڑھاؤ, ایک دوسرے سے دوستی بڑھاؤ, ایک دوسرے کے لیے ہمدرد بن جاؤ. آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.